دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک مشہور و معروف شخصیت، اردو زبان میں آپ نے کافی حد تک کام کیا ہے، انجینئر عادل امتیاز صاحب، جن کی خدمات بہت زیادہ ہیں، بالخصوص وہ علوم، جیسے کہ میں تھوڑی پھر ایک گفتگو کر رہے ہیں، تھوڑا جملہ دے دوں کہ اکثر ہم علوم پڑھ رہے ہیں نا، ہم وہی اصطلاحات جو انگلش میں وہ اردو میں وہی نقل کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ بالکل بہتر تو یہ ہے تو اسی اصطلاح پر انگلش میں پیش کرو۔ یہ حضرت جو تشریف لا رہے ہیں انجینئر عادل امتیاز صاحب، یہ سائنس کے مشکل مسائل اور اصطلاحات کو اردو میں جو ہے وہ آسان زبان میں پیش کرتے ہیں، اور ان کا موجودہ ثبوت یوٹیوب چینل ہے، ان کا تخلیق آن لائن یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ کی اور اس میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی النبی، السلام علیکم۔ میں آپ کے بیچ کالا بگلا ہوں، حیران ہوئے سننے پر کہ میں آپ کے بیچ ایک کالا بگلا ہوں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سفید بگلے دیکھے ہوں گے، کالا بگلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ آپ نے ہمیشہ سفید بگلے دیکھے ہوں گے، کبھی کالا بگلا نہیں دیکھا ہوگا، اسی لیے دیکھا ہے نہیں۔ کالا بگلا دنیا میں موجود ہوتا ہے، لیکن اور اس کی وجہ سے سفید بگلوں سے الگ رہتا ہے۔ اگر وہ سفید بگلوں سے الگ رہتا ہے تو اسے سفید بگلوں کے اصول قواعد نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ الگ رہتا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک سائنس ٹیچر کے لحاظ سے آپ کے پاس آیا ہوں، تو میں کالا بگلا ہوں۔ آپ اتنی بزرگ شخصیات ہیں، یہاں پر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھے آپ کے اصول، آپ کی تحریر، آپ کے فوائد ہیں، وہ آپ کو میری باتوں سے بھی نظر آئے گا۔ لیکن کیونکہ میں سائنس کا ایک طالب علم ہوں اور میں نے سوچا، کل مجھے بتایا گیا کہ وحدت کے موضوع پر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، دل سے کہتے ہیں پنجابی میں ٹھنڈ پڑ گئی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے ایسی چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وحدت کو سائنس کی نظر میں دیکھا جائے، کیونکہ میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ میں ایک دماغ کا کوچ ہوں بیلجیم سے، میں نے دماغ کو پڑھا ہے اور اس پر سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ جب ہم اختلاف کرتے ہیں اور جب ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو کیا فرق ہوتا ہے، دماغ کیسے کام کرتا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں، اور وہ کیا چیزیں جو ہمیں ایک دوسرے سے دور لے کے جاتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ سوال رہا کہ میں کیونکہ کلاس میں اچھا بچہ تھا، میں 20 منٹ میں ختم کروں گا، تو میں عموماً اپنے دوستوں کو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ اب وہ سوال سمجھنے کے لیے میرے پاس آتے تھے اور میری باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، میں انہیں بھی کہتا تھا ہم ایسے کرتے تھے، وہ کہتے تھے بالکل ٹھیک، ہم یہ طرح سوچ رہے ہوتے تھے۔ جب میں انہیں کہتا تھا کہ اس سوال کو اس طریقے سے حل کریں، وہ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے، تو مجھے نظر آتا تھا کہ میرا ان پر اثر و رسوخ ہے۔ لیکن یہ اثر و رسوخ اس وقت ختم ہو جاتا تھا جب میں کسی سیاسی پارٹی کی طرف جاری کرتا تھا اور وہ فوراً کسی اور کی طرف جاری شروع کر دیتے تھے۔ وہاں پر مجھے لگتا تھا کہ جو مجھے ان پر اثر و رسوخ ضرور ہے، یہ تو میری بات ہی نہیں سنتے، میں وہی بتاؤں جو کچھ دیر پہلے کتاب سے چیز حل کر کے بتا رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بات ہے، کیا زبردست چیز آپ نے کی، اور وہی عدل امتیاز جب ان کو بتا رہا ہے کہ یہ سیاسی پارٹی اچھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں، تو ایک فرق کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک تجربے کی طرف لے کر چلتا ہوں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں
تو میں آپ کو ایک یونیورسٹی کے تجربے کی طرف لے کر جاتا ہوں جو یہ سوچتی ہے، اس کا سوال یہ تھا کہ آخر ہم کب ایک دوسرے کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور کب دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس یونیورسٹی نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیے، ٹیمز بنا دی، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ایک زمین کے ٹکڑے کی قیمت طے کرنی ہے۔ اس زمین کا ٹکڑا اس شہر میں اس جگہ پر موجود ہے، آپ نے یہ بتانا ہے اس کی قیمت کیا ہے، آپ اپنی قیمت لگا سکتے ہیں۔ تو مختلف جب گروپس بنائے گئے، ان میں کچھ گروپ ایسے تھے جن کے لوگوں نے ایک ہی قسم کی قیمت لگائی، مثلا 100 روپے۔ اب ایک ٹیم ایسی تھی جس میں 3 بندے تھے، تینوں نے کہا 100 روپے اور وہ متفق ہو گئے۔ اب ایک ٹیم ایسی تھی جس میں ایک نے کہا 100، دوسرے نے کہا 500، تیسرے نے کہا 1000، وہ آپس میں متفق نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں انہی ٹیمز کو کچھ اور کام کرنے کے لیے دیا گیا۔ تو دیکھا گیا کہ جس ٹیم نے پہلے ایک جیسے زمین کے بھاؤ لگائے تھے، وہ ایک دوسرے کی بات کو بڑے غور سے سن رہے تھے، وہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، کسی قسم کا کام کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی مشورہ دیتا تھا تو بڑی اہمیت رکھتا تھا اس کا مشورہ، یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کی آواز بڑے اچھے طریقے سے سنتا تھا اور اس کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن جو ٹیم جس میں آپس میں تنازع رہا کہ 100 روپے کا ہے، 500 کا ہے، 1000 کا ہے، وہ جب وہی کام کر رہے تھے تو کچھ لوگ صحیح مشورے بھی دے رہے تھے لیکن ان کی بات دوسرے نہیں سن رہے تھے۔ وہ صحیح بات بھی کر رہے ہوں لیکن اس ٹیم میں ایک دوسرے پر، اس کو انگریزی میں لفظ کہتے ہیں پرسویشن، وہ حاصل نہیں تھی۔ تو اس تجربے سے ایک بہت بڑا ریسرچ پیپر لکھا گیا، ایک چھوٹا تجربہ نہیں ہے، اس پر ایک بہت بڑا ریسرچ پیپر لکھا گیا اور اس یونیورسٹی نے کہا کہ جب آپ ایک چیز پر متفق ہو کے شروع کرتے ہیں بات، تو اس میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں دماغ زیادہ آسانی محسوس کرتا ہے۔ اس تجربے میں دماغ کے اوپر سینسر لگا کر دیکھا گیا کہ جب دونوں ٹیمیں بات کر رہی تھی تو دماغ کس طریقے سے کام کر رہا تھا۔ تو اس تجربے نے بتایا کہ جب آپ ایک ایسی چیز سے، ایک ایسے نقطے سے شروع کرتے ہیں جو کہ سب کے بیچ میں کامن ہے، تو پھر آپ ایک دوسرے کو بڑے بہتر طریقے سے اپنی بات سمجھا سکیں گے اور آپ کی بات منوان ان کے پاس پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے نقطے سے شروع کرتے ہیں جس میں فرق ہے، شروع میں اسے شروع کیا تو آپ کی بات میں جتنی مرضی وزن ہو، جتنا مرضی منطق ہو، وہ سمجھ لیں صفر سے ضرب ہو جائے۔ اور آپ کہیں گے کہ میں عدید اتحاد جب میں سیاست کی بات کرتا ہوں تو یہ میری بات نہیں مانتے، کیونکہ میں نے شروع کیسے کیا، میں نے کہا یہ پارٹی یہ بڑی اچھی ہے اور انہوں نے کہا یہ پارٹی اچھی ہے، تو کیا ہوا جی ایک نقطے پہ لے گئے۔ لیکن جب ہم کو پڑھانے آتا تھا تو جو چیپٹر پڑھتے تھے اس میں لکھا تھا 2 جمع 2 4، اس میں ملٹر کے لاس لکھے ہوتے تھے، ان کو بھی اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا، مجھے بھی اختلاف نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جب ہم کو کہتا تھا کہ سوال ایسے حل کر لیتے ہیں تو وہ مان جاتا تھا۔ ہمارے دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں، ہم سب کے دماغ کے 3 حصے ہیں، ہمارے بچوں کے، بڑوں کے۔ ایک دماغ پیچھے والا دماغ ہوتا ہے، یہ والا دماغ، ایک یہ والا دماغ ہوتا ہے اور ایک سامنے والا دماغ ہوتا ہے۔ یہ جو پیچھے والا دماغ ہے اس کے پاس ہمارا کنٹرول بہت کم ہوتا ہے۔ اس وقت آپ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ یا اس دماغ سے سوچ رہے ہیں زیادہ یا بیچ والا۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا، یہ دماغ اس وقت کنٹرول لیتا ہے جب آپ کو اپنی بقا کی فکر ہوتی ہے، جب آپ کو لگتا ہے وہ بقا کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی جا رہی ہے، جب آپ کے نظریات کی بقا ہو، آپ کے اصولوں کی بقا ہو، آپ کو جب بھی یہ لگتا ہے کہ
مجھے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے تو آپ جس دماغ کی طرف چلے جاتے ہیں اس کو کنٹرول دے دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں میں جا رہا ہوں, سانپ آ گیا. سانپ آ گیا تو میں سوچوں گا اچھا یہ سانپ سب رنگ کا اس کا ظاہر نہیں ہوگا. اچھا یہ سانپ کو پیچھے پیر لگے میں ہو سکتا ہے یہ سانپ ہو جائے. اچانک میرے سامنے سانپ آیا تو میں کیا کروں گا؟ ہو سکتا ہے میں چیخوں اور میں بھاگنے کی کوشش کروں گا دوسری طرف. میں سوچ بچار نہیں پڑوں گا. یہ دماغ سوچ بچاتا ہے جس میں اس وقت ہم سب کام کر رہے ہیں. اس وقت آپ کے دماغ کا یہ والا حصہ ایکٹیو ہے. لیکن جیسے آپ کو بقا کی جنگ لڑنے پڑے گی آپ اس دماغ میں آ رہے ہیں. اب اس دماغ کی کچھ خصوصیات ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فائدے بھی ہیں, لیکن ان فائدوں کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے ہی آپ اس دماغ میں آتے ہیں تو فیصلہ سازی بڑی تیز ہوتی ہے. ایسے فیصلے کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ میں نے وٹ چڑھ گیا تو میں آ جاتا. وہ وٹ چڑھنا یہ دماغ کا حصہ ہے. جب کسی بات پہ آپ کو غصہ آتا ہے اور یہ دماغ کا حصہ کیا کرتے ہوتا ہے, یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو خوف آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا بتا خوف آتا ہے تو ایک دم یہ دماغ کنٹرول لے لیتا ہے. اور اس کو لینا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے وہاں سے بھاگنا بھی ہے, ہمارا سانس بھی چڑھ رہا ہے, ہماری ہارٹ بیٹ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی ہے, ہمیں پسینہ نہیں آ رہا ہے. یہ سارا یہ دماغ کرتا ہے. لیکن اس دماغ میں فیصلہ سازی نہیں کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. سوچنے سمجھنے والا دماغ سامنے والا ہے. اب جب میں اور آپ ایک تکرار میں ہیں اور میں کہتا ہوں الف خوبصورت ہے اور آپ کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے, تو ہم آرگومنٹ سے ہم تکرار سے شروع کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں ایسے موضوعات تکرار سے شروع ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے تو آپ کو بتا دیا تکرار کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں, لیکن میں کہتا ہوں الف خوبصورت ہے, آپ کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے. تکرار سے میں شروع کیا تو ہم آہستہ آہستہ اپنی آواز بلند کرتے جائیں گے, پسینہ آئے گا, دھڑکن تیز ہوتی جائے گی, نفس تیز چلنا شروع ہو جائے گا اور دماغ کا یہ کنٹرول پیچھے سے. اور اس کے بعد لڑائی لڑے گا. اس کے بعد کسی نہ کسی موقع پہ جا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں دماغ کے اس حصے سے کنٹرول لے کے اس حصے کو واپس کرنا ہے. یہ حصہ انسان کو انسان بناتا ہے. یہ انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے. یہ حصہ ہے سوچ کا, منطق کا. یہ حصہ ہے غصے پر قابو کا. یہ وہ حصہ ہے جو آپ کو بردباری کی طرف لے کے جاتا ہے, جو کہتا ہے سکون سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. یہ حصہ ہے. آپ جب یہاں سے فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس وقت بہت اچھا ہے جب آپ نے اپنی زندگی بچانی ہے. لیکن جب آپ آپس میں بات کر رہے ہیں تو یہاں سے فیصلے مت کیجیے, بلکہ آپ صرف ایک کام کیجیے. ایک تکنیک ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے مدد مقابل سے اپنے آپ کو سوئچ کر لیجیے. اب آپ یہ ہیں, اب آپ سوچیں اس نے کہاں پر تعلیم دی, اس نے کتنی مسائل آپ سے پڑھا, اس نے کون سی کتابیں پڑھی, اس کو بچپن سے کیا پڑھایا گیا, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. تو جب میں بھی یہ چیزیں پڑھوں گا تو میں بھی یہ بات کروں گا. یہ اپنی طرف سے بے ایمانی نہیں کر رہا, یہ اپنی جگہ پر صحیح بات کر رہا ہے. جو یہ سوچ رہا ہے, جو اس کے ماحول ہے, اس کو پتہ ہے بالکل صحیح بات کر رہا ہے. اور یہ والا بندہ جب یہ بنے گا تو کیا ہوگا, کنٹرول دوبارہ اس کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. کونس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں یار یہ بندہ صحیح سوچ رہا ہے. اور جب آپ میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اب آپ اس طریقے سے, یعنی آپ اس طریقے سے تکرار نہیں کریں گے, بلکہ آپ یہاں سے ایک ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے, ٹیم بن جائیں گے. اور ٹیم بن کے ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے آج تک آپ کو تنگ کر رکھا ہے. جب اگر ٹیم بن کے یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا. اس میں نہیں کہتا ہے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن آپ مسائل کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحمت کے ساتھ. آپ میں ایک ایگانگت پیدا ہو جائے گی. آخر میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم ہوا ہے, لیکن ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ, وہ کہتے ہیں میں نے سبزی نہیں کھانا ہے. ایسے نہیں چھوٹے بچے بات کرتے ہیں میں نے سبزی نہیں کھانا. آپ اس کو کہتے ہیں کھاؤ سبزی. چھوٹے بچوں میں یہ دماغ بہت طاقتور ہوتا ہے. یہ ان کے سامنے دماغ
ابھی بنے نہیں ہوتے. 24 سال تک دماغ بنتا رہتا ہے انسان. 24 سال میں انسان کے دماغ کی پرورش پوری ہوتی ہے. جو 24 سال سے چھوٹے ہیں ان کے دماغ پورے نہیں ہوتے. تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ یہ دماغ میں پیدا ہوتا ہے, یعنی دماغ کو اس کے پاس ہوتا ہے, لیکن یہ سب سے زیادہ کیونکہ اسے بھوک لگی, اس نے بقا کی جنگ لڑنی, اسے رونا ہے, اس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بقا کی جنگ لڑنی, اس کے لیے ضروری ہے یہ دیکھو. تو آپ وہ اس دماغ سے سوچ رہے ہیں, آپ اس دماغ سے سوچ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سبزی کھاؤ گے, آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ زیادہ صحت مند ہوگا. وہ اس سے سوچ رہا ہے کہ نہیں میں نے سبزی نہیں کھانی تو اسے بس یہ دماغ. آپ اس کو جتنا مرضی غصے میں اس کو کہیں, اس پر غصہ کرے, وہ ڈر کے تو آپ سے آپ کی بات مان لے گا, لیکن وہ کبھی بھی سبزی کو پسند نہیں کرے گا. لیکن اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اگر آپ کا بچہ کبھی بھی چھوٹا آپ سے ضد کرے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور تم نے یہ کرنا ہے, تو آپ نے یہاں سے کام شروع کیا, اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے معلومات کرتے ہیں تو ایک نقطے پہ نہیں پہنچ سکتے. تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے, آپ نے مجھ سے کہنا ہے ہاں جب میں بھی چھوٹا تھا مجھے بھی یہ سب اچھی لگتی تھی. تو آپ یقین جانے میں بندہ تھوڑا سا آپ کو دیکھے گا. آپ کو مجھے بھی بڑا مشکل تھا, میرے پاپا مجھے کہتے تھے کہ سبزی کھاؤ, مجھے سبزی اچھی لگتی تھی. میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں, میں تمہارا غصہ سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں کیوں نہیں سمجھنا اچھا لگتا. تو پھر کیا ہوا, آپ نے اس کی جگہ پہلے سوچا, وہ آپ کی جگہ, تو اب آپ ایک ٹیم کا حصہ بن گئے. آپ جب اپنے ٹیم کا حصہ بن گئے تو ہو سکتا ہے آپ سے پیچھے بابا پھر آپ کیسے سبزیاں کھائیں, تو آپ نے کہا بیٹا میں اس میں کوئی بوٹی ڈال دیتا تھا, اس طرح سے عادت پڑ گئی, میں یہ کر لیتا تھا, یہ کر لیتا تھا, تو میرے سے ہو گیا اچھا ٹھیک. تو آخر میں اپنے اس گفتگو کا احترام کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہمیشہ اختلافات رہے ہیں, لیکن ان اختلافات کے ساتھ مل جل کے آگے بڑھنا یہ بہت ضروری ہے. یقین جانے جس جگہ سے میں آیا ہوں, میں لوگوں کو سائنس پڑھاتا ہوں, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی تیزی سے لوگ دین سے دور جا رہے ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سائنس پڑھتے ہیں آگے جا رہے ہیں. ہمیں یہ غلطی ہے, سائنس ان کو دور لے کے جا رہی ہے, ہم ان کو دور لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ جب ہم ان چیزوں سے باہر ہی نکلیں گے تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف کیسے جائیں گے. میں جب اس کو دیکھتا تھا تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک شر ہے, موبائل ایک شر ہے, اس کا استعمال بالکل جائز ہے. 10 سال پہلے کی بات ہے, میرے اپنے بزرگ, میرے اپنے بھائی کہتے تھے. آج وہ اس شر کو استعمال کر رہے ہیں, تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. آسان طریقہ یہ تھا کہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور یہ ٹیکنالوجی دونوں پر چھوڑتے ہیں, اور مشکل طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یار تو بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے, اس سے نماز و باتیں پتہ چلتے ہیں, اس سے بچوں کو ہم مسلمانوں کے کچھ چیزیں دکھا سکتے ہیں, ڈاکومنٹریز دکھا سکتے ہیں, ان کو پڑھا سکتے ہیں, اپنا دین کے بارے میں بتا سکتے ہیں. کیوں نہ ہم موبائل ہم نے آسان رستہ دیا ہے معذرت کے ساتھ. میں کالا بغل اس لیے میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دینا ہے, پر معذرت کے ساتھ ہم نے آسان رستہ دیا ہے. ہم نے کہا انٹرنیٹ خراب, ہم نے کہا موبائل خراب, ہم نے کہا یہ ساری چیزیں خراب. 10 سال کے بعد ہم استعمال کرنا شروع ہو گئے. اس کے بعد جو نئی اگلی چیز ہے اس کو کہیں گے خراب, اس کو ہر چیز کا پہلو اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں ختم کروں گا, لیکن یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح کی یہ اچھی انوائرمنٹ ہے, یہاں پر سائنس ہے, یہاں پر ٹیکنالوجی ہے, صرف ایک چیز آج رات کو سوچ کے سوئیے گا کہ اگر ان بچوں میں سے کسی نے پیناڈول کی گولی بنائی ہوگی تو اس کو کتنی دنیا دعائیں دیتی ہے. جب سر میں شدید درد ہوتا ہے وہ گولی کھانے سے انسان بڑا چلا ہو جاتا ہے. اگر صرف وہ گولی ہم میں سے کسی نے بنائی ہوتی تو اس کو دنیا کی کتنی دعائیں دیتی. اس کے ساتھ بہت شکریہ آپ سب کا, جزاک اللہ خیر.